بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ دونوں آصر کے بیٹے تھے جو ارم کا بیٹا تھا، اور ارم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پہ تھی، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے کے پہاڑوں میں کھدے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ تبوک جاتے وقت اس مقام سے گزرے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ہمراہ تبوک تشریف لے گئے تو مقام ہجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب فروکش ہوئے۔ لوگوں نے ان کے کنوؤں سے پانی لے لیا جو سمود کے زیر استعمال رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور گوشت پکانے کے لیے آگ پر دیگیں چڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو تمام دیگیں الٹ دی گئیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو کر اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان علاقوں میں داخل نہ ہوا کرو۔ مسند احمد، حدیث نمبر 117، جلد نمبر 2۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر میں ارشاد فرمایا، ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 433، صحیح مسلم حدیث نمبر 2980۔ قوم سمود کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بت پرست تھے۔ قوم سمود کی عمریں بہت طویل تھی۔ انہوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں بھیجا تاکہ وہ صراط مستقیم پر چل سکیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت صالح بن عبید بن ماسح بن عبید بن ہادر بن سمود بن آصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جیسا کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور قوم سمود میں ان کی طرف سے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 74، 75 اور 76 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے، بھلا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ قوم سمود کا ذکر قرآن پاک کی کئی ایک صورتوں میں بھی آیا ہے، جیسے کہ سورہ شعراء، سورہ ہود، سورہ نمل اور سورہ قمر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہترین انداز سے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اپنی بدعمالیوں پر توبہ کرنے کا حکم دیا، مگر سرکش قوم اپنی ضد پر اڑی رہی اور دعوت توحید کو قبول کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کی ذات پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا۔ سمود نے ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہی ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں اسی پر وحی نازل ہونی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ ان کو کیا ہی معلوم ہو جائے کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ سورہ قمر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی لیکن وہ انکار پر ہی مصر رہے، بلکہ وہ آپ علیہ السلام کو جادو زدہ اور یہ بھی کہا کہ آپ اللہ
کہ سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ پیش کریں۔ سورہ شعراء میں یہ بیان ہوتا ہے، وہ قوم سمود کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، سو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن معین روز تمہارے لیے ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، آخر کار پچھتاتے رہ گئے، بس ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب دعوت توحید حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دی تو انہوں نے بار بار آپ کا انکار کیا اور آپ علیہ السلام سے نشانی مانگی اور کہا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک زندہ اور حاملہ اونٹنی برآمد کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ قوم نے جواب دیا کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے اور آپ کی باتوں کی بھی تصدیق کر دیں گے۔ آپ سے ان لوگوں نے پکا وعدہ کیا کہ ایمان لے آئیں گے۔ تب آپ علیہ السلام نے نماز ادا کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائے، تو اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی جس میں وہ تمام تر صفات موجود تھی جو ان لوگوں کا مطالبہ تھا۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی دیکھ کر قوم کے کچھ لوگ تو ایمان لے کر آ گئے، مگر اکثر لوگ کفر و شرک اور ہٹ درمی پر اڑے رہے اور معجزہ دیکھ کر بھی اس کا انکار کیا۔ وہ اونٹنی انہی میں موجود رہی، ان کے علاقے میں سے جہاں چاہتی چرتی پھرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ لوگوں نے جب اس کی شکایت کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ ایک دن تم کنویں سے پانی پیو اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے تھے اور وہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے صالح، ہم نے ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، سو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین پر چڑھتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 73۔ ایک عرصے تک معاملہ یوں ہی چلتا رہا، مگر ایک دن ان کے سردار جمع ہو گئے اور آپس میں بات کرنے لگے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں سارا پانی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، آخر کار انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو تو اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 77۔ یعنی کفر و شرک کرنا بھی نہ چھوڑا اور خود ہی ظلم کر کے عذاب بھی مانگ لیا۔ سورہ شمس، سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمل میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اور شہر میں 9 شخص ایسے تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ سورہ نمل۔ ان 9 لوگوں نے باقی قبیلے کے لوگوں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور جب اونٹنی پانی پی کر واپس آ رہی تھی تو ان میں سے مسدہ نامی شخص نے گھات لگا کر اس پر تیر چلایا جو کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ قدار بن سالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور وہ دور پہاڑی پر چلا گیا، اور وہ 3 بار بلبلایا۔ قدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں ضرور فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ یعنی تیری داڑھی تر ہو جائے گی۔ حدیث صحیحہ 1888، مسند احمد جلد نمبر 4، 263 حدیث نمبر۔
اس سے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، سورہ ہود، یعنی 3 دن کی انہیں مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس وعید پر بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہونے پر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سب قسمیں کھانے لگے۔ عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، سورہ نمل۔ جب قوم باز نہ آئی اور معجزے کا انکار کر کے عذاب بھی مانگ لیا تو اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر مختلف مقامات پر ہوا ہے، جیسا کہ اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں گے، تو ہولناک چیخ نے انہیں صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 80 سے 84 تک۔ جن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے پہلے ہی پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مہلت کا ایک دن تو گزر گیا۔ جب دوسرا دن جمعہ کی ہوئی صبح تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مہلت کے 2 دن بھی گزر گئے۔ پھر جب تیسرا مہلت کا دن آیا یعنی کہ ہفتے کا دن، تو ان کے چہرے سیاہ یعنی کالے سیاہ ہو گئے، اور شام میں انہوں نے کہا کہ مہلت کے 3 دن ہو گئے۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے ان پر عذاب آئے گا۔ جب سورج طلوع ہوا تو ایک آسمان سے زوردار چنگھاڑ آئی اور زمین میں زلزلہ آیا، جس سے تمام لوگ جس حالت میں بیٹھے تھے مر گئے۔ صرف ایک لونڈی جو زندہ تھی بچ گئی، اور وہ چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ اس کا نام کلبہ بنت سلک تھا۔ وہ پکی کافرہ تھی اور صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ جب عذاب آتا دیکھا تو اسے چلنے پھرنے کی طاقت مل گئی۔ وہ انتہائی تیزی سے بھاگتی ہوئی عربوں کے ایک قبیلے کے پاس جا پہنچی اور اس نے تمام چشمدید واقعہ بیان کیا اور قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی۔ پھر پانی مانگا، اور جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی مر گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم پر عذاب آنے کے بعد بہت ہی افسردہ ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی سورہ الاعراف میں بیان ہوا ہے۔ بیان ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف میں تشریف لے گئے اور وفات تک وہیں مقیم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو اپنے رحم و کرم اور فضل سے نوازے اور گناہوں سے محفوظ و معمون رکھے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے صدقہ جاریہ کے طور پر۔ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔